آج ہم ایک بہت ہی مقدس اور تاریخی موضوع پر بات کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر۔ ہمارے پاس جو تاریخی خلاصہ ہے وہ اس کی ہزاروں سالہ تاریخ کے اہم مراحل بتاتا ہے۔ جی بالکل، یہ صرف ایک عمارت کی کہانی نہیں ہے، یہ تو اسلام کے مرکز کی ایمان کی کہانی ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تعمیر، اس بارے میں کیا روایات ہیں؟ مطلب کہاں سے شروع ہوا یہ سب؟ جی، جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان کے مطابق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہاں عبادت کے لیے ایک جگہ بنائی تھی۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ کی نشاندہی کی تھی، تو یہ گویا زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا متعین مقام تھا۔ لیکن پھر تو طوفان نوح کا واقعہ آتا، اس سے تو وہ تعمیر باقی نہیں رہی ہوگی؟ نہیں، طوفان نوح میں وہ ابتدائی نشانات مٹ گئے تھے، وہ جگہ یوں سمجھے ایک ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر صدیاں بیت گئیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہی پرانی بنیادوں کو دوبارہ اٹھایا۔ اچھا، وہی بنیادیں جو حضرت آدم کے وقت کی تھیں؟ جی، روایت یہی کہتی ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ البقرہ میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ بالکل۔ تو یہ صرف دیواریں کھڑی کرنا نہیں تھا، یہ تو اللہ کی توحید کے مرکز کو دوبارہ قائم کرنا تھا۔ اور حجر اسود، وہ بھی اسی وقت نصب ہوا؟ جی بالکل، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے ہی حجر اسود کو کعبہ کے کونے میں نصب کیا، اور مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے تعمیر کی، وہ بھی اسی دور کی یادگار ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قریش نے بھی تو تعمیر نو کی تھی، وہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے کچھ پہلے کی بات ہے۔ غالباً کسی سیلاب سے عمارت کو نقصان پہنچا تھا، تو قریش نے فیصلہ کیا کہ اسے دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اور اس میں وہ حلال کمائی والی شرط بھی تھی نا؟ جی، انہوں نے طے کیا کہ صرف پاک حلال کمائی ہی استعمال کریں گے۔ اسی وجہ سے کچھ مال کم پڑ گیا اور کعبہ کا کچھ حصہ، جسے آج ہم حتیم کہتے ہیں، وہ باہر رہ گیا۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ حجر اسود کو رکھنے پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ ہاں، شدید اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اسے ملے، قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیسے حل نکالا؟ سب نے اتفاق کیا کہ جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا، اور وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کمال حکمت سے کام لیا، ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس پر رکھا۔ اچھا۔ پھر تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ جب پتھر اپنی جگہ کے قریب آیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے نصب فرما دیا۔ سبحان اللہ، کیا حکمت تھی۔ اچھا، اس کے بعد اسلامی دور میں بھی تعمیرات ہوئیں؟ جی ہاں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اہم ہے۔ وہ صحابی رسول تھے۔ جب مکہ ان کے کنٹرول میں تھا، انہوں نے کعبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش کے مطابق تعمیر کیا۔ وہ کیا خواہش تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر بنے، حتیم اندر شامل ہو، 2 دروازے ہوں زمین کے قریب، ایک داخلے کے لیے، ایک نکلنے کے لیے، تاکہ سب آسانی سے آ جا سکے۔ بالکل۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے ویسا ہی تعمیر کروایا۔ لیکن وہ تعمیر زیادہ عرصہ نہیں رہی۔ جی نہیں، اس کی وجہ سیاسی تھی۔ امیوی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں ان کے گورنر حجاج بن یوسف نے مکہ فتح کیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے۔ جی، تو حجاج نے خلیفہ کے حکم سے ان تبدیلیوں کو ختم کر دیا اور کعبہ کو واپس اسی شکل میں تعمیر کر دیا جس طرح قریش نے بنایا تھا، مطلب حتیم باہر، ایک ہی دروازہ، اور وہ بھی اونچا۔ تو یہ تعمیراتی تاریخ اس دور کی سیاست سے بھی جڑی ہوئی ہے؟ یقیناً، ہر تبدیلی کے پیچھے کچھ نہ کچھ سیاسی اور سماجی محرکات ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد عباسی اور عثمانی ادوار میں کیا ہوا؟ ان ادوار میں زیادہ تر مرمت اور تزئین و آرائش پر توجہ دی گئی۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کا اہتمام ہوتا رہا، مطاف یعنی طواف کی جگہ کو بہتر کیا گیا۔ ایک بڑا واقعہ 1630 پہ ہوا، شدید بارشوں سے دیواریں گر گئیں، تو عثمانی سلطان مراد چہارم نے مکمل تعمیر نو کروائی۔ آج جو عمارت ہے اس کی بنیاد وہی ہے۔ اور پھر آخری بڑا مرحلہ
سعودی دور کا ہے؟ جی 20ویں صدی اور اب 21ویں صدی میں سعودی حکومت نے نہ صرف کعبہ کے عمارت کی بہت اعلیٰ دیکھ بھال کی ہے بلکہ پوری مسجد الحرام کی تاریخ کی سب سے بڑی توسیع کی ہے۔ ہاں، وہ تو ناقابل یقین حد تک وسیع ہو گئی ہے۔ مطاف کو کئی گنا بڑھایا گیا، کئی منزلیں بنائی گئیں، جدید سہولیات، ایئر کنڈیشننگ، ایسکیلیٹرز، بہترین حفاظتی نظام، سب کچھ حجاج اور معتمرین کی آسانی کے لیے۔ تو اس پوری تاریخ کا، اس سفر کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ صرف پتھر کی عمارت نہیں، یہ ایک زندہ تاریخ ہے۔ اس میں آسمانی ہدایت ہے، انبیاء کی محنت ہے، امت کی نسل در نسل عقیدت اور خدمت شامل ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت کی علامت ہے، مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز ہے اور ہر دور میں اہل ایمان کی محبت کا محور رہی ہے۔ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیسے ایک مقدس عمارت کی ظاہری شکل بدلتی رہی مگر اس کی روحانی حیثیت اور مرکزیت ہمیشہ قائم رہی۔ یہ ایمان اور تاریخ کا ایک حیرت انگیز امتزاج ہے، اس پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔